السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ تو فرینڈز، آج ایک انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں فری زون کمپنی اور فری لانس ویزے کے بارے میں۔ آج ہی میرے آفس میں یہ بات ہو رہی تھی، میرے کچھ کولیگ آپس میں بات کر رہے تھے اور مجھ سے بھی ڈسکس کیا ہے انہوں نے اس بارے میں۔ وہ بات یہ تھی کہ ایک بندہ تھا پاکستانی، اس نے یہاں پہ کمپنیاں کھولی ہوئی تھیں فری زون کے، وہ ویزے سیل کرتا تھا۔ اس نے ایک لاہور کی عورت تھی، لڑکی تھی، اس کو اس نے ایک ویزا دیا فری لانس کا۔ ویزا اس کے پاس پہنچ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور وہ لڑکی پاکستان ایئرپورٹ سے آ بھی گئی ادھر۔ جب وہ ادھر دبئی امیگریشن میں پہنچی نا، ایئرپورٹ پہ امیگریشن ہوتا ہے، جیسے ہی وہ امیگریشن پہ پہنچی اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، امیگریشن کے آفیسر نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ ویزا کہاں سے لیا ہے، آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے؟ تو اس بیچاری کو کمپنی کا نام نہیں آتا تھا، تو اس نے بولا کہ میں نے آزاد ویزا لیا ہے۔ دبئی کے قانون میں آزاد ویزا ہے ہی نہیں۔ تو اسے پوچھا کہ آزاد ویزا کیسے سے لیا آپ نے؟ تو آگے اس نے اس بندے کا نام بتایا کہ میں نے فلاں سے ویزا لیا ہے، یہ میرا ویزا ہے۔ اس پہ کمپنی کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس لڑکی کے پاس جو لڑکی انفارمیشن دے رہی تھی وہ کوئی اور انفارمیشن تھی، انفارمیشن آپس میں مس میچ تھی۔ ہوا یہ کہ اس لڑکی کو اب جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور جو میرا دوست بتا رہا تھا نا انفارمیشن، وہ یہ تھی کہ اب اس لڑکی کو پرماننٹلی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، وہ کسی بھی گلف کنٹری میں نہیں جا سکتی۔ جب اس بندے کے پیچھا کیا گیا نا امیگریشن والوں نے اپنی CID، اور جس طریقے سے وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں اس طریقے سے پتہ کیا، تو وہ بندہ ملک چھوڑ کے پہلے جا چکا تھا۔ اب جب اس کے اکاؤنٹ کھولے گئے تو اکاؤنٹ میں انفارمیشن یہ نکلی کہ اس بندے نے 15 لاکھ درہم کے ویزے سیل کیے ہیں، تو دبئی حکومت نے اس پہ 25 لاکھ درہم کا فائن لگایا ہے۔ تو انفارمیشن یہ ہے کہ اب وہ بندہ دبئی کبھی نہیں آ پائے گا۔ کیوں نہیں آ پائے گا؟ کیونکہ اس پہ 25 لاکھ کا فائن ہے۔ اب جب بھی وہ آئے گا، کبھی بھی آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، یا کبھی بھی اگر وہ آتا ہے تو امیگریشن پہ وہ فوراً پکڑا جائے گا۔ اب 25 لاکھ درہم پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں، تو اتنا بڑا فائن ہونا کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ فری لانس کی وجہ سے۔ فری لانس ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو فری زون کمپنی اور فری لانس ویزا کیا ہے۔ آپ 2-3 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں ویزا چاہیے، تو آپ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 10 لاکھ کا ویزا ہے، 10 لاکھ روپے کا، یعنی 10,000-12,000 درہم کا ویزا آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک کمپنی بنا لی، کوئی بھی چھوٹی موٹی کمپنی بنا لی 10 یا 12,000 میں، ایک ویزا تو اس بندے کو دے دیا، آپ نے کوٹا نکلوا لیا 20 بندوں کا، آپ نے 20 بندوں کا کوٹا نکلوایا۔ اس میں مفت 3 کنٹریز ہوتی ہیں، انڈیا، بنگالی ہو گئے، نیپالی بھی آ جاتے ہیں، سم ٹائم پاکستانی بھی۔ اب آپ نے ان سب کو 10,000 میں، 15,000 میں، 10,000، 8,000، 9,000 درہم میں ویزے سیل کر دیا۔ اب آپ کو کہیں زیادہ پروفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک اور کمپنی بنا لی، اس لیے آپ کو چسکا پڑتا گیا۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو فری لانس ویزا ہوتا ہے نا، اس کا لیبر کارڈ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ لیبر سے اپروو ہوتا ہے۔ اب آپ کو بندے کیا بولیں گے جب آپ کا ویزا آ جائے گا؟ اگر آپ UAE ریزیڈنس ہیں، UAE میں رہتے ہیں، اور آپ نے فری لانس ویزا لیا ہے، تو آپ کا ویزا بھی آ جائے گا، ID بھی آ جائے گی، اس پہ کمپنی کا جو نام ہے، اس پہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سب چینج ہوں گی۔ اب بندہ آپ کو بولتا ہے کہ بھائی میں آپ کو بول دے گا کہ آپ کی لیبر اوکے ہے، آپ لیبر سے اپرووڈ ہیں، میں آپ کو NOC بنا کے دیتا ہوں، آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آج کل تھوڑے قانون ساختے ہیں، رول ساختے ہیں دبئی کے، آپ کو کوئی بھی شرطہ یا CID انسپیکشن کوئی بھی پوچھ لیتی ہے، تو آپ کا پراپر ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ آپ کا کوئی پراپر ویزا ہے فری لانس کا، نہ ہی آپ کی جو فری زون کمپنی ہے جس سے آپ نے ویزا لیا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے دبئی کے قانون میں، دبئی کے ڈاکیومنٹس میں وہ کمپنی کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ تو پھر اس کا نقصان ڈائریکٹ آپ لوگوں کو ہے۔ تو اس چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے فراڈیوں سے بچ کے رہیں۔ فری زون ویزا بہت ہی ڈینجر ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے۔ دیکھیں بھائی، میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، آپ 1,000-2,000 درہم زیادہ لگائیں، کسی بھی اگر آپ کا ویزا مطلب ختم ہو گیا ہے، آپ دبئی کے ریزیڈنٹس ہیں یا پاکستان سے آ رہے ہیں، جدید نیو آنا چاہتے ہیں، فریش ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، کسی بھی امپلائمنٹ کمپنی سے ویزا لیں جو پراپر چل رہی ہو، جس کا نیکسٹ ایئر میں رینیو ہونے کے چانس بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر آئیں فری لانس کمپنی پہ، آپ کی کمپنی رینیو ہی نہ ہو، اور اس کے بعد آپ کا ویزا پھر کینسل ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ کی لیبر نہیں ہوگی تو آپ کا ویزا کیسے کینسل ہوگا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کینسل ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، بالکل نہیں۔ فری لانس ویزے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ویزا
کینسل نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا سکیم کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ایجنٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں اپنے پرافٹ کے لیے، لیکن ان کو لوگوں کا کچھ بھی مفاد یا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اگلے کا کیا نقصان ہے۔ تو آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے۔ جس بھی کمپنی سے آپ لوگوں نے ویزا لینا ہے، جہاں سے بھی لینا ہے، سب سے پہلے اس کی تصدیق کریں۔ آپ عربی کے گھر کا ویزا لے لیں، نکل رہے ہیں، آسانی کے ساتھ آ رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہ لے لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر ہے بنسبت فری لانس سے۔ امید ہے میری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے جو بھی دوست ویزا لینے کے خواہش مند ہیں، دبئی میں رہتے ہیں یا پھر پاکستان سے دبئی آنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار ہم فری لانس ویزا لے لیں گے، یا ان کو کسی نے انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ بھائی فری لانس کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے سب فراڈیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔